بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور سامعات، عصر حاضر میں نقشہ عالم پر نگاہ دورائیے. دنیا کا پورا خطہ شروع و فتن میں ہے. آفات و مصائب کا ایک عالمی طوفان ہے جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. فتنے پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی و علمی فتنے، تہذیب و تمدن کے فتنے، اخلاقی و سیاسی فتنے، سرمایہ داری کے فتنے، غربت و افلاس کے فتنے، داخل و خارجی فتنے. الغرض دشمنان اسلام کی سازشوں کے نتیجے میں عالم اسلام فتنوں کی آماج گاہ بن کر رہ گیا. فتنوں کی بھرمار میں سب سے خطرناک فتنہ لادینیت کا فتنہ ہے، جس کا اصل مقصد حقوق انسانی، مساوات، آزادی، تحقیق و ریسرچ اور تعلیم کے نام پر دین کو زندگی کے تمام شعبوں سے نکال دینا اور مادیت کا گرویدہ بنا دینا ہے، تاکہ مغرب کی بالادستی برابر اس پر قائم رہے. اس لیے کہ اسلامی فکر، اسلامی روحانیت اور اسلام سے وابستگی ہی مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ اور شاہ کلید ہے. معزز سامعین اکرام، ان مغربی افکاروں کا کیا کہنا؟ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے ان افکار کو، ان ذہنوں کو اپنے اندر سما لیا ہے. آج وہ وہی کہنے لگے جو مغربی افکار کے لوگ کہتے ہیں. چنانچہ ان میں سے آج مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ کہنے لگے ہیں کہ آج اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان برابر کا تعلق قائم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق تلفی کی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر کے اسے باندی بنا رکھی ہے، اسے قیدی بنا رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، اور ہم میں سے ہر شخص ہر روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جو شخص جس کا صانع ہوتا ہے، جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے، جو اس کا خالق ہوتا ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا کریٹر ہوتا ہے، جو اس کا آنر ہوتا ہے، وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ کس کے لیے کون سا احکام بہتر ہوگا، کون سی چیز اس کے لیے اس کی ذات کے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے مناسب ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو جنس پیدا کی ہے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے دماغوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے قلبوں سے پوچھئے، کیا مرد اور عورت، کیا مذکر اور مؤنث، کیا میل اور فیمیل دونوں ایک جنس ہیں یا دونوں الگ الگ جنس ہیں؟ دونوں کی قوت، دونوں کی صلاحیت، دونوں کی مزاج ایک ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اقرار کرے گا کہ دونوں الگ الگ صنف ہیں، دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی طاقتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی قوتیں الگ الگ ہیں. تو جب دونوں الگ الگ چیز ہیں تو ہر چیز کے لیے اسی کے مطابق احکام دیا جاتا ہے. اب خود ایک دو بچوں کے باپ ہوتے ہیں، دو بچے آپ کی ماتحتی میں زندگی گزارتا ہے. ایک شیرخوار بچہ ہوتا ہے، ایک بڑا بچہ ہوتا ہے. اب شیرخوار کے لیے جو خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں وہ دودھ کی شکل میں کرتے ہیں. کیا آپ بڑے بچوں کو بھی دودھ پر پرورش کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ خورد و نوش جو شیرخوار بچہ ہے اس کے لیے، جو آپ خورد و نوش کے لیے اب دودھ کا انتظام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں کہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مذکر کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مؤنث کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں کو پیدا کیا ہے. تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کے لیے، کس کے لیے کون سا حکم زیادہ بہتر ہے. وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات
ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لائیں گے تو آپ کی زندگی معتدل نہیں رہ پائے گی، خوشحال زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ اس لیے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے، معتدل زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ جانیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، دل کی سرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، لانے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گھر کی ذمہ داری سپرد کی تھی، چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا انتظام کیا ہے۔ اگر مرد باہر کے کام کو صحیح طور پر انجام دے گا اور خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، اگر اس کام کو گھریلو انجام کو صحیح طور پر نبھائے گی تو زندگی خوشحال گزر جائے گی۔ اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا ایک تھوڑا سا مختصر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے امت کی خواتین، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بازاروں کے اندر جاہلیت کے زمانوں کی طرح نہ ہو رہا کرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آیت کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا ہے چونکہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پورا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے انتخاب کیا تھا، اپنی رضا کے لیے، اپنے قربت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں بے تحاشا 15 رمضان کے بعد پوری مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو بہنوں، کان کھول کر سنیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ شاپنگ کریں، اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بازاروں کو چکر لگائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے آپ کو عطا کیا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے قربت حاصل کر سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور باقیات ایام کے اندر، دیگر مہینوں کے اندر رب چاہی زندگی گزار سکے۔ اس لیے اس بات کا خاص کر رکھے کہ آپ رمضان مبارک کے اندر گھروں کے اندر عبادت کریں گے، جو ضروریات ہوگی 1-2 دن کے اندر پورا کرنے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔